वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारर, मोहसिन नकवी भी शरीक थे। चीनी सदर ने दुनिया भर में 80 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तानी अवाम चीन की दोस्ती को दिल के करीब समझता है। We condemn terrorism in all its forms, including state terrorism. Among the SCO members, Pakistan seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue. पाकिस्तान की चीनी सालिसी में भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास से खिताब में कहा, पानी समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुज़ाकराती अमल की निगरानी चीन के सदर करें। हम महाज़ लड़ाई नहीं, सिफारतकारी चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में गैर मुल्की मुदाखलत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म की तखरीबकारी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने वालों का झूठा बयानिया दुनिया अब नहीं खरीदेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। मुस्तहकिम अफगानिस्तान न सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मंसूबा है। गाजा में जारी इसराइल के मजालिम हमारे दिल पर बोझ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO प्लस इजलास में खिताब किया, कहा मौसमियाती बहरान में मुश्तरका जिम्मेदारी पहले से ज्यादा अहम है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक मौसमियाती आफात का मुसलसल सामना कर रहे हैं। माहौल दुश्मन गैसों के आलमी खराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। तरक्की याफ्ता दुनिया को तरक्की पजीर ममालिक का बोझ बांटना होगा। SCO एलामिये में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। जाफर एक्सप्रेस खुजदार में हमलों और पहलगाम वाक़े की मजम्मत। कहा गया, अफगानिस्तान में जामे नुमाइंदा हुकूमत ही देरपा इस्तेहकाम का रास्ता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। एलामिये में ईरान पर हमले की भी मजम्मत की गई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, आलमी निज़ाम चंद ताकतवर मुल्कों की इजारादारी पर नहीं चल सकता। आलमी निज़ाम में सब मुल्कों को बराबर हुकूक मिलने चाहिए। ग्लोबल गवर्नेंस धौंस, दबाव और यकतरफा फैसलों पर नहीं बल्कि ताउन और हम आहंगी पर कायम होनी चाहिए। ये साल आलमी हुक्मरानी के लिए एक फैसला कुन साल है। सदर शी जिनपिंग की ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की तजवीज़ बर वक्त और निहायत अहम है। SCO इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आलमी चैलेंजेस बैनुल-अक़वामी उमूर पर करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलियूफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, रूसी सदर पुतिन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कालाबाग डैम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक न करना ज्यादती है। कालाबाग डैम नए मकाम पर बनने से नौशहरा नहीं डूबेगा। लोकेशन में मामूली तब्दीली से मसला हल हो सकता है। पहले रियासत फिर सियासत। सियासत के चक्कर में रियासत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से बात की, कालाबाग डैम पर मुत्तफिक थे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, डैम चाहिए याला हो या नीला फर्क नहीं पड़ता, दीगर डैम क्यों नहीं बनाए। हालिया सैलाब में 15 मंगला डैमों जितना पानी जाया हो गया। अभी तो ये पानी समंदर में चला जाएगा, लेकिन जब पूरा साल पानी चाहिए तब पानी नहीं होगा। पाकिस्तान में डैम आमिरों के दौर में बने।
جمہوری دور میں ڈیموں پر اتفاق رائے نہیں ہوتا. آمروں کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ طاقت سے اتفاق رائے پیدا کر لیتے ہیں. سیاسی دور میں ادھر ادھر اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا نئے ڈیموں کی بات ہوتی ہے تو سیاسی دکانداری نہ کریں, قوم کا سوچیں. پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں, منی ڈیم بنائیں. ہم فنڈ مانگتے ہیں, اپنے کرتوت نہیں دیکھتے. پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی سے کئی علاقوں میں مزید تباہی. بپھرے سیلابی ریلوں نے بند توڑ دیے. بستیاں زیر آب. وزیر آباد, جھنگ, بہاول نگر, مظفر گڑھ, عارف والا, چشتیاں متاثر. دریائے چناب کے ریلے نے جھنگ کے نواحی علاقوں میں تباہی مچا دی. دریا کے قریبی دیہات میں پانی داخل. جلال پور بھٹیا میں سیلابی ریلے سے دیگر نقصانات کے ساتھ فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. مویشیوں کے لیے چارہ بھی نہ بچ سکا. بہاول نگر میں دریائے ستلج کی تیز آبی ریلے نے مومکا بند توڑ دیا. چشتیاں میں ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. 3 بند ٹوٹ گئے. دریائے چناب میں ہیڈ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 5.5 لاکھ کیوسک ہو گیا. ریلا آج ملتان میں داخل ہونے کا امکان. دریائے چناب میں رنگپور کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. دریائے چناب اور رابی کا مشترکہ ریلا مظفر گڑھ کی حدود میں داخل ہو گیا. 28 دیہات ڈوب گئے. لوگوں کی نقل مکانی. بھارت سے ایک اور آبی ریلا پنجاب میں داخل ہونے کی اطلاع. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وفاقی حکومت نے ریلے کی اطلاع دی. اگلے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں. جھنگ, ساہیوال, ٹوبا ٹیک سنگھ, اوکاڑا اور بہاولپور ہائی الرٹ پر ہیں. بھارتی ہائی کمیشن نے وزارت آبی وسائل کو دریائے ستلج میں 2 مقامات پر پانی چھوڑنے سے آگاہ کیا. ہریک اور فیروزپور سے نیچے ہائی فلڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا. پی ڈی ایم نے پنجاب میں دریائے ستلج, راوی اور چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا. 72 گھنٹوں میں لاہور, گجرانوالا اور گجرات میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. بونیر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایک بار پھر گرج چمک کے ساتھ بارش. برساتی پانی کا بڑا ریلا پیر بابا زار پہنچا. دکانوں, گھروں میں سیلابی پانی داخل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جھنگ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ. سیلاب متاثرین سے ملاقات کی. مریم نواز کو دیکھ کر متاثرین نے خیر مقدمی نعرے لگائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ کے قریب فیل اسپتال کا دورہ کیا. دواؤں, سیلاب متاثرین کو علاج کی سہولتوں سے متعلق دریافت کیا. جھنگ سے ملحقہ حفاظتی بند کا بھی دورہ. اسپورٹس کمپلیکس میں قائم کیمپ کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کو امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا متاثرہ افراد کو کیمپوں میں کھانا اور طبی سہولتیں دی جا رہی ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے بھی سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا گیا. مریم نواز نے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کا دائرہ مزید بڑھانے کی ہدایت کی. کہا عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے. اسلام آباد میں دھواں دھار بارش, پورا شہر پانی پانی. 40 منٹ کی بارش سے جڑواں شہروں کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے. سیکٹر G8, 9, 10 اور 11 کی سڑکیں بھی ندی نالے بن گئیں. گاڑیاں تیرنے لگیں. 12 کھو کے ندی نالے بفر گئے. سیکٹر I11 اور F11 ہلال روڈ پر بھی پانی جمع ہوا. شدید بارشوں کی پیشگوئی پر انتظامیہ نے مارگلا ہلز کے ٹریل عوام کے لیے بند کر دیے. راولپنڈی کے نالا لئی میں طغیانی خطرے کے سائرن بجا دیے گئے. تمام ادارے ہائی الرٹ. راولپنڈی میں تجاوزات کے باعث خیابان سر سید ضیاء کالونی میں برساتی نالا بفر گیا. مری اور گردنواہ میں بھی بادل برس پڑے. برساتی نالوں میں طغیانی. ایبٹ آباد, گلیات اور گردنواہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش. شاہراہیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں. سوات میں بھی موسلادھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سیالکوٹ, ناروال اور شیخوپورہ میں بھی رات گئے بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تالپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات. سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ دی. بلاول بھٹو نے کہا صوبائی حکومت سیلاب متاثرہ افراد کے لیے پیشگی اقدامات کرے. ریلوں اور ممکنہ اثرات کی نگرانی مزید مؤثر کی جائے. قوم کو چاہیے کہ وہ
ان جو سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ان کی بہتری کے لیے کام کرے. میں اس وقت میں کسی کا گلہ نہیں کر سکتا، حکومت ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. کاشتکار مکمل تباہ ہو گیا، پوری قوم ساتھ دے. چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر کی ARY کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا حکومت ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی، خوشحال لوگوں کو آگے آنا ہوگا. جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی میں مدد کی پیشکش کر دی. ابھی جماعت اسلامی بنگلہ دیش ڈاکٹر شفیق الرحمان کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون. بارش اور سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس. الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحالی کے بعد پہلا بین الاقوامی پرواز شارجہ سے سیالکوٹ پہنچا. نجی ایئر لائن کی بین الاقوامی پرواز پر 170 مسافر سوار تھے. سیلابی پانی سے رن وے، ایپرن، ٹرمینل بلڈنگ اور ضروری آلات مکمل محفوظ. فضائی آپریشن بحال ہوتے ہی تمام ایئر لائنز نے فوری شیڈیول جاری کر دیا. پاک فوج کے MI-17 ہیلی کاپٹر کو گلگت بلتستان کے گاؤں ہوڈور کے قریب حادثہ. پائلٹ سمیت 5 اہلکار شہید. شہداء میں پائلٹ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، حوالدار جہانگیر اور نائکا میں شامل ہیں. حادثہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار. کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. سربراہ پاک فضائیہ سے بحرین کی ڈیفنس فورس کے چیف آف سٹاف کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ تعاون پر بات چیت. عسکری شراکت داری اور مشترکہ تربیت کے فروغ پر اتفاق. دفاع وطن ہی بقائے وطن کی ضمانت ہے. یوم دفاع پر دشمن کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا عہد. ISPR نے یوم دفاع شہداء کا نیا پرومو جاری کر دیا. نیا پرومو مارکہ حق کی عظیم فتح اور وطن کے دفاع کے انمول داستان اجاگر کرتا ہے. افواج پاکستان کی جرت اور شجاعت کو خراج تحسین. جہلم کے علاقے گولپور کے قریب مشکوک کار سواروں کا CCD ٹیم پر حملہ. CCD ٹیم کے رکنے کے اشارے پر کار سواروں نے فائرنگ کر دی. فائرنگ سے کانسٹیبل کو گولی لگی جو بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا. جوابی فائرنگ میں زخمی 2 ملزمان سعید احمد اور رحیم خان اسپتال میں دم توڑ گئے. ملزمان کا تعلق پشاور سے تھا. کراچی کے علاقے احسن آباد فیز 1 میں فیکٹری میں 10 سے زائد ملزمان کی لوٹ مار. فیکٹری مالک کا کہنا ہے ملزمان نے فیکٹری کے چوکیدار کو کئی گھنٹے یرغمال بنا کر تشدد کیا. ملزمان 25 مشینیں، 3 لیپ ٹاپ اور دیگر سامان لوٹ کر گاڑیوں میں فرار ہوئے. واقعے کی اطلاع سائٹ سپر ہائی وے تھانے کو دے دی. افغانستان میں تباہ کن زلزلہ، 1250 افراد ہلاک. 6 شدت کے جھٹکوں نے صوبہ کنڑ، ننگرہار اور لغمان کو دہلا دیا. 3000 سے زائد افراد زخمی، کئی گاؤں ملیا میٹ ہو گئے. امدادی سرگرمیاں جاری. امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کا شہر جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے میں جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار. کہا غم کی گھڑی میں افغان بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. گورنر ہاؤس میں میلاد النبی کی روح پرور محافل کا 7واں روز. رہنما MKM ڈاکٹر فاروق ستار سمیت اہم شخصیات کی شرکت. گورنر ہاؤس میں تقریبات 12 ربیع الاول تک جاری رہیں گی. ٹرائی سیریز میں جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کا مشن. گرین شرٹ سیریز میں اپنا تیسرا میچ آج افغانستان سے کھیلیں گے. قومی ٹیم کا دبئی کی ICC اکیڈمی میں پریکٹس سیشن. بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کی. شاہینوں نے پہلے میچ میں افغانستان اور دوسرے میں UAE کو شکست دی تھی. UAE دوسرے میچ میں بھی ناکام. ٹرائی سیریز کا تیسرا مارکہ افغانستان کے نام. شارجہ میں افغانستان نے UAE کو 38 رن سے شکست دے دی. UAE کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 150 رنز تک محدود.
कप्तान मोहम्मद वसीम की 67 और राहुल चोपड़ा के 52 रन रायका। राशिद खान और शरफुद्दीन अशरफ के 3-3 शिकार। राशिद खान टी20 में सबसे ज्यादा 165 विकेट लेने वाले बॉलर बन गए। अफगानिस्तान ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 188 रन बनाए। इब्राहिम जदरान 63 और सिद्दीकुल्लाह उत्तल 54 रन बनाकर नुमायर रहे। मैच से कबल अफगानिस्तान में जल्जले में जाँ बहक अफराद की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और कौमी क्रिकेटर आसिफ अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। पाकिस्तान के लिए खेलना एजाज की बात थी। लीग और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहूंगा। सोशल मीडिया पर पैगाम। आसिफ ने 58 टी20 और 21 वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।